أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ Now let's come to our topic which is حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ سیرت امام حسین کے لیے میں آپ کو تھوڑا ان کا انٹرو دیتے چلوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی ابن ابی طالب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے تھے اور آخرت میں جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک رائٹ کال ہے، اس کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی تھی اور نانا جان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گٹھی دی تھی اور اپنا لعاب دہن دیا تھا اور آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ آپ کے والد سیدنا علی انہوں نے آپ کا نام اپنے بھائی کے نام پر رکھا تھا جعفر، جو جنگ معطا میں شہید ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا نام تبدیل کر کے حسین رکھا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو سیدنا علی نے ان کا نام بھی اپنے بھائی کے نام پر ہی رکھا تھا، حمزہ۔ سیدنا حمزہ ان کا نام شہدائے احد جنگ احد میں شمار ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیا اور کیوں رکھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کے نام اپنے بھائیوں کے نام پر رکھے ہیں، جعفر اور حمزہ، جو رشتے میں ان بچوں کے چچا اور تایا بھی لگتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول سیدنا علی کو بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں کے ناموں کو بدل کر حسن اور حسین رکھ دوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بدل دیں ان کے نام۔ تو پھر ان کے نام بدل کر حسن اور حسین رکھے گئے تھے۔ اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام خود رکھے تھے۔ سنن نسائی سے یہ روایت لی گئی ہے، عبداللہ ابن بریدہ اس کے راوی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نچلا حصہ یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور سیدنا حسن کا اوپری حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور چہرہ دونوں کا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم سے لی گئی ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھاری دھار یعنی لائننگ والی چادر پہن کر گھر سے باہر نکلے تو اتنے میں سیدنا حسن آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا اور اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ دونوں بھائی ایک ساتھ ہی آتے، ایک ساتھ ہی کھیلتے، ایک ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے، اوپر تلے کے بھائی تھے، تو جو بھی کام کرتے وہ ساتھ ہی کرتے تھے، ان میں زیادہ فرق تو تھا نہیں۔ تو اتنے میں جب سیدنا حسین بھی آ گئے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس میں داخل کیا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بھی اس چادر میں داخل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے رزق اور برائی کو دور کر دے۔ پھر کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ تو ہیں ہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ حالات زندگی اس لیے نہیں ملتے کیونکہ ان کے قصے کو شروع ہی سے متنازع کر دیا گیا تھا، ان کو بہت احتیاط سے بولنا چاہیے۔ کیونکہ جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس نے وہاں پر جتنی بھی لائبریریاں تھیں اور اسلامک کتب خانے تھے
ان کو جلا دیا تھا، اور جلایا ہی نہیں تھا بلکہ ان میں جتنی بھی کتابیں باقی رہ گئی تھیں ان کو اٹھا کر دریائے فرات یا دریائے دجلہ میں ڈال دی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کتنے ہی دن تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ رہا تھا، کیونکہ وہ کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی کتابیں۔ تو اعتدال کے مطابق ہمیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اس ٹاپک کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ سیدنا حسین اور خاص طور پر ان کی محبت میں بہت زیادہ غلو کیا گیا ہے۔ اور حسین کریمین جو تھے، ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسین ان خوش نصیب ترین افراد میں شامل ہیں جن سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے، اور ان سے محبت کرنے والے سے اللہ خود بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت بتائی جاتی ہے، جامع ترمذی میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ سیدنا عیال بن مولا سے روایت کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر علماء کرام تھوڑی سی تشریح بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دو انسانوں کی سوچ یا دو انسانوں کی فکر یا دوستانہ تعلقات ہوں تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، یا دونوں کا اگر خون ایک ہو تو ان کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور یہاں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی ایک تھا سیدنا حسین سے، اور فکر بھی ایک تھی، اور آپ یہی مقصد لے کر آگے چلے تھے۔ چونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے خود محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح اور سچی محبت دے دے، تاکہ اللہ بھی ہم سے خود محبت کرے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین کریمین سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی بچا کر رکھے، آمین۔ ہم ان دونوں سے خدا نہ کریں کہ کبھی بغض رکھنے والے ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں خاص طور پر ان دنوں میں جو گلو آ جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حسین ان افراد میں شامل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلتے پھرتے جنت کی خوشخبری دی تھی، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ ایک اور حدیث میں یہ خوبصورت واقعہ بھی ہے جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس بن مالک ان دونوں صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگاتے اور ان کو بہت پیار کرتے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں جیسے اکثر بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں اسی طرح یہ دونوں بھائی بھی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ اچھا، جب ان دونوں بھائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان دونوں بھائیوں کو ان کے ناموں کو ملا کر یعنی کہ جوڑ کر یعنی حسن اور حسین کے بجائے حسنین الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بچے کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور ان کو قریب کر کے پیار فرمایا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری ساتھ ہی کھڑے تھے تو پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یا آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ان سے محبت کروں، یہ تو دنیا میں جنت کے پھول ہیں جنہیں میں سونگھتا ہوں۔ کتنے پیارے اور خوبصورت الفاظ ہیں نا، ماشاء اللہ۔
आगे चलते हैं। और अल्लाह को ज़रा और आपको ज़रा भी गवारा ना था कि इन दोनों को कोई भी तकलीफ़ पहुँचे, कोई भी इज़्ज़ा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनके लिए नमाज में सजदे को लंबा कर देते थे। एक हदीस में बताया ये जाता है कि सैयदना शहदाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि एक रोज़ नमाज इशा के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और दोनों बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हो लिए। इशा की नमाज का वक़्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर अल्लाहु अकबर कहा, कहकर नमाज की तैयारी शुरू की और दोनों बच्चों को अपने साथ दाएँ और बाएँ खड़ा कर लिया। और इसके बाद आपने नमाज शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर फरमाया तो दोनों बच्चे इस तरह आपके साथ थे। इसके बाद सैयदना शहदाद फरमाते हैं कि नमाज में एक सजदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूटीन के मुताबिक ही किया जितना होता है अमूमन। और दूसरे सजदे में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा ही नहीं। हम इंतज़ार करते रहे और जो पीछे मुक्तदी थे, नमाज़ी थे, वो भी इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे, इंतज़ार करते रहे और बहुत देर हो गई। तो सैयदना शहदाद कहते हैं कि फिर मैंने सर उठाकर देखा कि खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि दोनों बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर और गर्दन पर सवार हैं और ये देखते ही मैंने फिर दोबारा सजदे में सर रख लिया। फिर काफ़ी देर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा, फिर नमाज से उठे। जब नमाज ख़त्म हुई तो हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम सोचने लगे थे कि आपने इतना लंबा सजदा क्यों किया है? फिर मैंने सर उठाकर देखा कि कहीं मैं तो गाफिल नहीं हो गया हूँ कि आपने अल्लाहू अकबर कहा हो और मैंने सुना ना हो और मैं स्टिल सजदे में ही हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि आप अभी सजदे में ही हैं, तो मैंने सजदे में फिर दोबारा से सर रख दिया। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे बेटे मेरी गर्दन और मेरी पीठ के दरमियान बैठे खेल रहे थे और मुझे पसंद नहीं था कि मैं इन्हें जल्दी से उतार दूँ। मैं इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मैं इनको इज़्ज़त नहीं देना चाहता था। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते थे और आपके ज़िंदगी में और आपके दिल में इनका क्या मकाम था। अ, ज जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चों को देखते थे, इन पर दम किया करते थे। वो दुआ कौन-सी थी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। अम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दुआ सही बुखारी की हदीस भी है। तर्जुमा, मैं अल्लाह ताला के कामिल और मुकम्मल कलमात के ज़रिए तुम्हें अल्लाह की पनाह में देना चाहता हूँ शैतान मरदूद से और हर जानवर से और हर सांप से और हर बुरी नज़र से। इस दुआ का बैकग्राउंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया करते थे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों यानी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम पर इस दुआ का दम किया करते थे। सैयदना हुसैन की पैदाइश सन 4 हिजरी में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया से 11 हिजरी में रुखसत हुए। यानी जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 7 साल थी। 7 साल का बच्चा अच्छा खासा मैच्योर होता है और ख़ास करके अरब का बच्चा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल तक शब-ओ-रोज़ उन बच्चों को प्यार किया, उनकी तरबियत की और आपकी शख्सियत से मुशाबिहत और आपके तमाम पैगामात की बहुत बड़ी छाप थे। सैयदना हुसैन के इल्म के बारे में उलमाए कराम कहते हैं कि अगर इनके इल्म के बारे में बताया जाए तो सुबह से लेकर शाम हो जाए और इनका इल्म ख़त्म ना हो, क्योंकि सहाबा कराम का दौर है। सैयदना अली और दूसरे सहाबा कराम से इन्होंने इल्म हासिल किया, तो बहुत सारी अहदीस भी उन्होंने रिवायत की हैं। टोटल थ्रू आउट अगर देखा जाए, अगर हम काउंट करें तो 25 अहदीस हमें ऐसी मिलती हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की हैं। अब 7 साल की उम्र में इन्होंने तकरीबन 7 या 8 अहदीस रिवायत की थी। अब 7 साल की उम्र में जब एक बच्चा 7 या 8 अहदीस रिवायत करे,
تو اس کی یادداشت کا کیا ہی کہنا ہوگا، اس کے علم کا کیا ہی کہنا ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک حدیث ایسی ہے جو اربعین نبوی ہے، جوام الکلام اسے کہتے ہیں۔ جوام الکلام اردو کا خاص گاڑی اردو کا لفظ ہے جوام الکلام، اس کا مطلب تھوڑے ہی الفاظوں میں بہت بڑی یا واضح بات کر دی جائے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا حسین علیہ السلام اس کے راوی ہیں، فرمایا اچھا مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں کم پڑتا ہے۔ میں دوبارہ سے اس حدیث کو رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں کم پڑتا ہے، یعنی فضول گفتگو نہیں کرتا۔ مطلب کہ جن باتوں میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں اس میں وہ نہیں پڑتا۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں بھی کوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہر بانو سے ہوئی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں کا نام، میں آپ کے صاحبزادوں کے نام بتا دیتی ہوں۔ پہلا علی زین العابدین، دوسرا علی اکبر، تیسرا علی اصغر، چوتھا جعفر ابن حسین ہے۔ اور صاحبزادیاں 2 تھیں جن کے نام یہ ہیں، حضرت سیدنا بی بی سکینہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 سال کی عمر میں جنگ بدر، 33 سال کی عمر میں جنگ صفین اور 34 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ مہروان بھی لڑی اور ان سبھی جنگوں میں دشمن کو منہ توڑ جواب بھی دیا تھا۔ جب آپ 36 سال کے تھے تب آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد قفا میں زہر آلودہ تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حسن وقت کے امام بنے اور 9 سال تک انہوں نے امامت کی تھی، اور اس کے بعد حضرت حسن کو بھی یزیدیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اکیلے پڑ گئے تھے، لیکن ہمت کبھی نہ ہاری انہوں نے، اور اپنے نانا کے دین کو پھیلانے میں مشغول رہے ہمیشہ، اور ہر ممکن کوشش کی کہ اور بہت زیادہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو پھیلانے کی کوشش بھی کی، یہاں تک کہ گھر بار ان کو چھوڑنا پڑا، کتنی ہی سختیاں جھیلنی پڑیں، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔